نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وحی کا سلسلہ ٹوٹ جانا۔ بہرحال نبی علیہ السلام پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور کچھ عرصہ تک منقطع رہا، لیکن وحی کی ایک ایسی عجیب و غریب چاشنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں پیدا کر دی کہ اب آپ منتظر رہنے لگے کہ وہ صورت دوبارہ کب پیش آئے، اور نہ آنے کی وجہ سے طبیعت پر ایسی گرانی سی ہوتی کہ آپ یہ چاہتے کہ پہاڑ پر جا کر اپنے کو گرا لیں۔ وحی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یا تو پہلی وحی سے ایک رعب سا طاری ہو گیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے وحی کو روک کر کے شوق میں اضافہ فرما دیا اور آپ کی نظر وحی کے انتظار میں ہر وقت آسمان کی جانب رہنے لگی۔ اسی درمیان آپ مکہ کی وادی میں چلے جا رہے تھے، اچانک آواز آئی، یا محمد۔ ادھر ادھر آگے پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی، پھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ اس صورت میں ہے کہ ان کے 600 بازو ہیں اور تمام مشرق و مغرب ان سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضور پر ایک کشش کی کیفیت طاری ہو گئی اور اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے کملی والے، اب آپ کھڑے ہوئیے، لوگوں کو جہنم سے ڈرائیے، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے، ان بتوں سے آپ علیحدگی اختیار کر لیجیے۔ یہ دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد تا زندگی یہ سلسلہ جاری رہا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو وضو کرایا اور نماز سکھائی۔ یہ وہ 5 نمازیں نہیں ہیں جو معراج میں فرض ہوئیں، بلکہ اس سے پہلے ہی آپ نے نمازیں پڑھنی شروع فرما دی تھیں، لیکن وہ صرف 2 وقتوں کی نمازیں 2 رکعتیں تھیں، صبح فجر کی اور شام عصر کی، اور غالباً وثیابک فطہر میں اسی جانب اشارہ ہے۔ جب یہ آیت قم فانذر نازل ہوئی تو آپ نے خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی، اس لیے کہ اگر آپ اعلان فرماتے جو سرداران مکہ تھے وہ ہرگز اس کو قبول نہ کرتے، اس لیے کہ شرک اور بت پرستی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ مذہب کا تبدیل کرنا آدمی کے لیے سب سے مشکل ترین کام ہے۔ آدمی آسانی سے ہر چیز کر لیتا ہے لیکن مذہب نہیں بدلتا۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اور وہ لوگ جو صدیوں سے ایک مذہب مانتے چلے آئے تھے، انہوں نے اپنے الگ الگ معبود بنا رکھے تھے۔ بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھ دیے تھے، وہ سب بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت پر کیسے راضی ہوتے؟ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے شروع میں نہایت حکمت عملی سے دعوت کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ پر پہلی شخصیت اسلام لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی، اس کے بعد ورقہ بن نوفل ایمان لائے، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو آپ کے بھتیجا تھے اور آپ ہی کی کفالت میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، کل 10 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔